السلام علیکم. تھنک ٹینک میں خوش آمدید. میں ہوں سید عائشہ ناز. ایاز امیر صاحب، سلمان غنی صاحب، ہارون رشید صاحب خاور گھمن میں پروگرام کا حصہ. ناظرین، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ پاکستانی سیاست میں جو نعرہ سب سے زیادہ چلا، سب سے زیادہ بکا، وہ کرپشن کے خلاف جنگ کا تھا. ایوب خان کے ایبڈو سے لے کر پرویز مشرف ہو گئے، نواز شریف صاحب ہو گئے، اب موجودہ وزیر اعظم عمران خان ہو گئے، سبھی نے کرپشن کے خلاف جنگ کا اعلان اپنے اپنے انداز سے کیا. لیکن آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کرپشن کے خلاف اس جنگ کے نتیجے میں کیا کرپشن کا سد باب ہوا، کیا یہ سلسلہ رک گیا، اور کیا اس کے نتیجے میں ملکی خزانے میں بھی کبھی کچھ آیا. یہ ہے ہماری آج کی اس گفتگو کا موضوع، کیونکہ اب بھی اس کا ہم شور بہت سن رہے ہیں. ایاز صاحب، ہم نے ہر ایک کے اپنے اپنے ماڈل دیکھے کرپشن کے خلاف. کیا کرپشن نہیں ہوئی یا احتساب نہیں ہو سکا؟ دیکھیے، کرپشن ہوتی گئی، کرپشن کی گریوٹی، جو اس کی سیریسنس ہے، سنجیدگی، وہ بڑھتی گئی. پھر تو اب تو بڑا ایک یہاں پہ آرٹ اور سائنس کے طور پہ کرپشن کی جاتی ہے. پہلے ایک عام قسم کا ہمارا معاشرہ اور ہمارے خمیر کے مطابق ہم کرتے تھے، لیکن یہ زیادہ سائنسی بنیادوں پہ، وہ تو اپنی جگہ. لیکن اس بار ہم سمجھ رہے تھے، یہ نعرہ احتساب کا تو بہت لگا جی، اور سب سے جو زیادہ وہ لگا جب 77 کا جو کو ہوا تھا، اس کے بعد جو انہوں نے کہا پہلے اکاؤنٹیبلٹی ہو، پہلے احتساب پھر انتخاب. ہاں، اس کے بعد پھر اسلامائزیشن آیا، پھر وہ لمبا ہوتا ہی گیا، پتہ نہیں کیا تھا. لیکن پہلے والا تھا احتساب، وہ اکاؤنٹیبلٹی. احتساب تب نام استعمال نہیں کرتے تھے، اکاؤنٹیبلٹی کہتے تھے وہ تب. لیکن اس بار ہم سمجھ رہے تھے کہ وہ سب جو تھے ڈھکوسلا تھا، یہ والا جو ہے اصلی ہے، یہ اصلی، جس اصلی چیز کی ہمیں تلاش تھی، وہ اب مل گئی ہے. اب مل گئی، اب ہمیں مل گئی، اب جا کے وقت ہے. اور ہم یہاں جوش جذبات میں ہم کہتے تھے کہ اس بار کوئی نہیں بچے گا. یہ تو ان پہ تو بار گر رہا ہے، لیکن وہ بھی نہیں بچیں گے، وہ بھی نہیں بچیں گے، وہ بھی نہیں بچیں گے، اور بڑے بڑے ہوں گے. اب دیکھ رہے ہیں اصغر خان کیس ختم، چودھریوں کے خلاف کوئی ایل ڈی اے کا کیس تھا، وہ آج جو اس کی ایکسپلینیشن نیب نے دی ہے، وہ تو آپ کو چونکا کیا دینے والی، آپ کو سیٹوں سے اٹھا کے لے جانے والی. ان کا نہیں، ان کے ایک ملازم تھے مرزا اسلم بیگ، انہوں نے سارے لیے تھے 28 پلاٹ، اور انہوں نے اپنا پتہ جو ہے وہ چودھری ہاؤس کا دیا تھا، جی، ظہور الہی روڈ، وہ دیا تھا. ویسے وہ بالکل، اور کوئی شواہد نہیں ملے. شواہد اصغر خان کیس میں بھی نہیں ملے. جی، شواہد کوئی نہ کوئی، وہ والے جو چاہتے تھے وہ تو نہ ملے، پر کوئی شواہد نواز شریف کیس پہ مل گئے. ایک بار نہیں، جی، کئی بار، 2 بار، ہاں 2 بار مل گئے. وہ ہمیں مل گئے. جو چاہیے تھا کرپشن وغیرہ وہ نہ ملا ہو، لیکن کوئی نہ کوئی چیز تو ہاتھ آ گئی. یہاں یہ جو ہے کہ جی وہ انہوں نے ایڈریس دے دیا ان کا، اور وہ جو ہے تو اس لیے کوئی نہیں، تو کوئی ان کے خلاف کوئی نہیں ہے، اور بالکل وہ ٹھیک ٹھاک ہے. وہ ہم کہہ رہے تھے، سوچ رہے تھے کہ اس دفعہ جو پراپرٹی والے، جی، ان کا نام ذہن سے ہمیشہ پھسل جاتا ہے. ریاضت کرنی پڑے گی آپ کو اس کے لیے کہ آپ یاد رکھیں ایاز صاحب کہ وہ جو ہیں اس بار جو ان پہ جو ہاتھ پڑا ہے کبھی پہلے نہیں پڑا تھا. اکاؤنٹس منجمد ہو گئے فلانا. آج پتا چلا نہ سارے اکاؤنٹس نہیں، صرف وہ والے جو تھے وہ والے تھے، اور وہ باقی جو ہے آپ وہ جو منہا کر دیں. کل جیسے وہ کہہ رہے تھے یہاں پہ، سلمان صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ہم نے تو پتہ نہیں چھٹی کرا دی تھی سندھ حکومت کی. تو پھر جو ریمارکس آئے تو اس میں سے اتنی ڈیل مل گئی کہ اب ایسے لگتا ہے وہ اومنی گروپ والا تو کچھ ہے ہی نہیں معاملہ، وہ بھی ایسے ہی ہے جیسا کہ وہ ہے. آج تو حسن نثار کا بھی آپ کالم بھر لیں کہ ہم پتہ نہیں کیا، مطلب کتنی بار ہم وہ جو ہے ہمارے ساتھ یہ ہو کیا رہا ہے. مطلب احتساب کے نام پہ جو ڈرامہ ہمارے ساتھ، قوم کے ساتھ ہو رہا ہے، اور ہر بار ہم جیسے وہ کیا سادہ تھے میر، اسی سے دوا پتہ نہیں کس سے وہ لینے جاتے تھے. ہر دفعہ ہم نے کہا نہیں یہ والا جو ہے یہ اصل ہے. مشرف نے بھی جب وہ پکڑ کے سول لائن تھانہ جو ہے پنڈی میں جب وہ کیا تو اس میں سیگل بھی تھے، فیصل صالح حیات بھی تھا، نواب کالا باغ کا بھی ایک بیٹا تھا. ہم نے کہا یہ اصلی ہے، یہ اصلی ہوا ہے.
پھر ایسی پتہ نہیں کیا ہوئی چودھریوں سے شروع ہو کے، یہ بات پتہ نہیں ہمیشہ چودھریوں سے کیوں شروع ہوتی ہے، وہاں پہ وہ چودھری سے ایسی بات وہ شروع ہوئی کہ وہ احتساب چلا گیا وہاں کا، اس کا شہید، اس احتساب کا شہید احتساب کرنے والا جنرل امجد ہو گیا، اور تو کوئی اس کے بیچ میں آئے نہیں۔ تو اب کی بار بھی میرے خیال وہی ریکارڈ جو چلتا ہے، وہی جو سکرین پہ آتی ہے، میرے خیال وہی سکرین پہ آ رہے ہیں، پرانی فلم نئے پرنٹ کے ساتھ۔ اچھا نئے پرنٹ، یہ تو میرے خیال اب تو پرنٹ بھی پرانا لگ رہا ہے۔ سائنس کی بات کر رہے ہیں نا، یہ کہہ رہے ہیں یہ سائنس بن چکی ہے پاکستان میں، اسے نصاب میں پڑھایا جانا چاہیے، اس سے آگے ہم نہیں جا سکے، لیکن ہارون صاحب اعتبار عوام کو کیسے آئے گا اگر بار بار اس طرح سے ٹوٹتا رہا؟ عوام کو کب اعتبار؟ بات یہ ہے، ایک تھا سیاسی نعرہ، وہ کیا شعر ہے کہ وصال یار فقط آرزو کی بات نہیں، یہ آرزو بھی بڑی چیز ہے مگر ہمدم وصال یار فقط آرزو کی بات نہیں۔ محنت، چیزوں کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، پریورٹیز اگر آپ کی ہیں، اگر آپ کی وہ ترجیح ہے، محنت اور ریاضت کرنا پڑتی ہے، اس کے لیے یہ تیار نہیں ہے بالکل۔ دیکھیے میرا خیال ہے احتساب تو کرنا چاہتے تھے، لیکن یہ کہ دو طرح کی زنجیریں ان کے پاؤں میں ہیں، ایک تو یہ کہ خود ڈاکٹر فردوس عاشق امان اور وہ گوندل جیسے لوگ جب پارٹی میں شامل کر لیے تو ایک طرح کا سمجھوتہ کر لیا کہ ترجیح اول اقتدار ہے، اور اقتدار پہلی ترجیح نہ ہوتا تو اس سے زیادہ ووٹ لیتے۔ جی اگر اصل عوام، اگر غریب آدمی کی بات کرتے، اگر قومی خودداری کا مظاہرہ کرتے، اگر سوچ سمجھ کر چلتے، حکمت کے ساتھ چلتے، ڈیفینیٹلی اس سے 30-40 لاکھ ووٹ زیادہ لیتے، لوگ تبدیلی چاہتے تھے۔ دوسری بات یہ کہ مخلوط حکومت ہے، اس میں اپنے لوگوں کو کچھ رعایت دینی ہی پڑتی ہے، کوئی چارہ نہیں ہے، اتنا میرا خیال ہے پروٹیکٹ یہ نہیں کرتے جتنے پچھلی حکومتیں کرتی تھی اپنے لوگوں کو، لیکن بہرحال طرح طرح کے لوگ شامل ہیں۔ ایک تو معاشرہ ٹالرنٹ ہے، معاشرہ یعنی چھوٹے ملازم کی کرپشن پہ تو تانزن ہوتا ہے مگر بادشاہوں کا حق سمجھتا ہے۔ پر نواز شریف کے بارے میں عام طور پہ یہ فکرہ کہا جاتا ہے تو کچھ کھاتا ہے تو پھر لگاتا بھی ہے۔ اور زرداری صاحب کے لوگ آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ کون اس کا دفاع کر رہے ہیں، اعتزاز حسین اور چودھری منظور حسین اور شیری رحمان اور رضا ربانی اور قمرالزمان قاہرہ، کیا کیا لوگ کر رہے ہیں جمہوریت کا دفاع وہ ایک قبائلی معاشرے کی نفسیات بھی ہوتی ہے، اپنے دھڑے کی حمایت کرنی ہے، کسی بھی قیمت کی کرنی پڑے۔ انسٹیٹیوشنلائز نہیں کیا ہے، کوارڈینیشن اداروں کے درمیان نہیں ہے، ایک جامع منصوبہ نہیں ہے کہ اکراس دا بورڈ احتساب کرنا۔ بھائی وہ اپنا جو مستعفی ہو جائیں، سندھ کے چیف منسٹر اور فلاں مستعفی ہو جائے اور فلاں مستعفی ہو جائے، جہانگیر ترین ہر میٹنگ میں شریک ہوں گے اور پوری طرح وہ پاور حکومت کی انجوائے کریں گے، سفارشیں کریں گے، ان کے کہنے پہ تقرر اور تنزل ہوگا۔ وہ جب تک آپ کی ترجیح نہ ہو نمبر 1 اور اس کے لیے آپ ریاضت نہ کریں، قرآن مجید کہتا ہے صرف مخلص آدمی گمراہ نہیں ہوتا، اور اخلاص کیا ہے کہ پوری سنجیدگی اور دیانت کے ساتھ کسی ایک رول ماڈل ہے بس، محمد علی جناح، ان کے دامن پہ کوئی داغ کیوں نہیں تھا؟ انہوں نے بہت سی چیزیں برداشت کی کہ بگڑا ہوا معاشرہ تھا، ٹالریٹ کیا جتنا ایک پریکٹیکل آدمی کرتا ہے، مگر یہ کہ وہ انہوں نے ہمیشہ اس کو ڈسکریج کیا، پارٹیاں بدلنے کو، بے وفائی کو، ہر طرح کی کرپشن کو، اور جتنے اخلاقی عیوب تھے، یہ اس طرح کی ڈٹرمنیشن نہیں رکھتے تھے، اور فہم تو ماشاءاللہ وہ ابھی موضوع بحث آئے گا، بچوں کی طرح ہیں، اور ایک لاؤبالی پن ہے مزاج میں، اور ایک شعبدہ بازی گمکس چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن حدیبیہ کیس کے بارے میں کہا گیا یہ کیسز کی ماں ہے، LNG کیس کے بارے میں کہا گیا یہ باپ ہے، لیکن پھر بھی ان سے ابھی تک کچھ نہیں نکلا۔ دیکھیں عائشہ، میرا خیال ایاز صاحب نے اور ہارون صاحب نے جو بات کی ہے، میں اسی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ہمیشہ یہ بات کہتا رہا ہوں کہ مؤثر احتساب کی بات کی، مؤثر اداروں کی بات کی، لیکن مؤثر احتساب اور اداروں کے ساتھ ساتھ کرپشن اور لوٹ مار کا رجحان بڑھتا ہی چلا گیا۔ اور ایک بات، چونکہ میں سیاسی رپورٹنگ کرتا رہا ہوں، پولیٹیکل پارٹیز کے اندر جتنے بھی کرپشن اور لوٹ مار میں ملوث لوگ ہیں نا، وہ سب سے زیادہ اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ ایک زمانے کے اندر پولیٹیکل پارٹیز کا اصل ایسٹ وہ لوگ ہوتے تھے جو پولیٹیکل ورکرز تھے، جو سٹرگل کرتے تھے، جو پارٹی کے نظریات کے لیے، خیالات کے لیے جیلوں کے اندر جاتے تھے۔ یہ پچھلے 15-20 سال کے اندر جو بھی بندہ
جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ وہ پیسہ اس نے کہاں سے کمایا ہے. اور یہ عمران خان صاحب سے یہ ایک توقع تھی, اور میں ہمیشہ حوالہ دیتا ہوں 30 اکتوبر 2011 کا مینار پاکستان پہ انہوں نے سیاسی تبدیلی کی بات کی تھی, اور وہ چارج کراؤڈ تھا, لوگوں کو ان کی بات اپیل کی تھی, پاکستان کی نوجوان نسل کو کہ یہ شخص آئے گا. انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنی قوم سے سچ بولوں گا. 20 سال تک وہ اسی پروگرام کو لے کے آگے بڑھے, لیکن اقتدار میں تب آئے جب وہ پاسکو میں وہ کرپٹ لوگ ساتھ لگا دیے گئے, تکڑی میں وہ بندے ساتھ شامل کروا دیے گئے. اور یہ جو کرپٹ لوگ ہوتے ہیں, دیکھیں یہ تائید کریں گے اس بات کی کہ یہ جو کرپٹ لوگ ہوتے ہیں نا, ان کی وابستگیاں تبدیل کروانا بڑا آسان ہوتا ہے. ان کی یہ صرف اشارے کی مار ہوتے ہیں, ایک ٹیلی فون کال پہ کہ وہاں پہنچ جائیں. وہ پچھلے دنوں پختونخوا کے ایک ایم پی نے نہیں کہا تھا کہ مجھے ایک فون آیا کہ جی فلاں جگہ پہ پہنچ, اور میں وہاں پر پہنچ گیا اور میں شامل ہو گیا. دیکھیں بات یہ کہ اگر جیسے میں نے اس وقت کہا تھا کہ 30 اکتوبر 2011 کو جو عمران خان صاحب نے جس عزم کا اظہار کیا تھا, اور میں مختلف چینلز پہ بیٹھ کے یہ بات کہتا تھا کہ ان سے ہونے والی مایوسی زیادہ ہوگی, چونکہ وہ ایک آئیڈیل تھے. اگر اب بھی میں ابھی مایوس نہیں ہوا, میں آپ کو بتاؤں کہ یہ صاحب کا سلسلہ چل پڑا ہے اپنا. ابھی جو بات ایاز صاحب نے کہی ہے کہ نواز شریف صاحب بیچ میں سے پکڑے گئے, یہ پچھلے 2-3 دن کے اندر کیسز بند ہونا شروع ہو گئے ہیں جی. اور کون سے کیس بند ہو رہے ہیں؟ اس میں کچھ ایلیمنٹ ایسے ہیں جن پہ ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا. آپ ذرا وہ کیس نکال کے دیکھیں. سیاستدان جو ہے نا وہ ٹارگٹ ہے, سب سے زیادہ بدنام سیاستدان ہوتا ہے. اور آخری بات میں یہ کہوں گا کہ آپ آج کے چینلز میں دیکھیں کہ وہ لوگ جو سیاسی بیٹھ کے ایک دوسرے کے خلاف گالی گلوچ کر رہے ہیں اور الزام تراشی کر رہے ہیں, 4 مختلف پارٹیز کے لوگ, یہ چاروں وہ لوگ ہیں جو اس پارٹی کا حصہ نہیں ہوتے. یہ پارٹیاں بدل کے آئے ہوتے ہیں, یہ قیادت کے سامنے سرخرو ہونے کے لیے, اپنی سیاسی اہمیت اور حیثیت بنانے کے لیے گالی گلوچ کرتے ہیں تاکہ لیڈرشپ ان پہ پیار کا ہاتھ رکھے اور انہیں امپورٹنس دے. اور یہ پارٹیز کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں, سسٹم کی بدنامی کا باعث بنے. اور عمران خان صاحب کی حکومت اس حوالے سے خود ان کے آگے بہت بڑا سوالیہ نشان کھڑا ہے کہ آج اعظم سواتی صاحب کی خبر آ گئی ہے کہ ہم نے بڑا زور لگایا, ان کا استعفا ہی نہیں منظور ہوا. ابھی تک وہ وزیر ہیں, منظور نہیں کیا گیا, جی یہ خبر آئی ہوئی ہے, منظور نہیں کیا گیا, اس کے بارے میں کوئی نوٹیفیکیشن بھی سامنے نہیں آیا. لیکن خبر اسپیسیفکلی اگر ہم اصغر خان کیس کو لے لیں, اس کے بارے میں اقتدار میں آنے سے پہلے عمران خان صاحب یہ کہا کرتے تھے کہ وہ چاہتے ہیں اس کیس میں وہ پٹیشنر بن جائیں. اب تو ایف آئی اے ان کے انڈر ہے اور وہ یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ بھائی اس میں ثبوت نہیں ملا, اسے بند کر دیا جائے. حکومت تو خود اس میں آگے سپریم کورٹ سے کہہ سکتی ہے کہ آپ اسے کلوز نہیں کریں. جیسے کہ ہارون صاحب نے کہا کہ پریورٹیز بدل جاتی ہیں, بدل گئی ہیں ان کی پریورٹیز. تھوڑا سا اور ایڈ کر لیں عائشہ, سوال میں آئی ایم لسننگ. ارے ایکسپلین کرنا تھا نا اپنا نکتہ تو خبر, اب آئے پائیں اس پہ. اچھا دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ جو اصغر خان کیس ہے اس وقت عدالت عظمیٰ کے سامنے ہے, اور ایک ریسنٹلی ایک فیصلہ دیا ہے عدالت عظمیٰ نے کہ کوئی بھی جو ایشوز سب جوڈس ہے اس کے اوپر اس طرح کا کامنٹ مت کریں کہ جس سے اس کے حوالے سے کوئی اس پہ اثر انداز ہونے کی جس طرح کو بندہ کوشش کر رہا ہے. وہی میں بتا رہا ہوں کہ حکومت وقت کی طرف سے ایک اس کے اوپر پریس اسٹیٹمنٹ آ چکی ہے کہ اس کو ریویو کیا جائے گا اور دیکھا جائے گا کہ ایف آئی اے نے کیا وہاں پہ جواب جمع کروایا یا فردر اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. اسی طرح آپ نے حدیبیہ کی بات کی, حدیبیہ کا کیس بھی جو ہے وہ عدالت عظمیٰ نے کہا کہ جی اب اس کو بند ہو جانا چاہیے, اس پہ انویسٹیگیشن اس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب دیکھیں جو ماضی کے اندر انتہائی ادب کے ساتھ دوبارہ کہ ماضی کے اندر ہمارے جو بزرگوان نے یہ دیکھا کیا ہے کہ 80s 90s ارلی 2000 ایک جو کامن چیز رہی ہے تمام جو بھی پولیٹیکل پارٹیز حکومت میں آئے یا ملٹی ڈکٹیٹرز آئے کہ جو ٹاپ پہ بندہ بیٹھا ہوا ہے وہ سرٹن لیول پہ آ کے وہ کمپرومائز کر جاتا ہے اپنے پرنسپلز کے اوپر. جب وہ کمپرومائز کر جاتا ہے تو اس کے بعد پھر سارے کا سارا جو مومنٹم بنتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. ہم پچھلے 4.5-6 مہینے سے کیا دیکھ رہے ہیں جب سے پی ٹی آئی کی حکومت آئی, اگین کوئی آئیڈیل سچویشن نہیں ہے لیکن جو فیکٹس ہیں وہ تو ضرور ہمیں سامنے رکھنے چاہیے کہ 2 منسٹران, ایک آپ نے ذکر کیا جس طرح اعظم سواتی کا, اس کا ابھی تک اسٹیٹمنٹ حکومت کی طرف سے آ جاتا ہے, 2 وزراء کو بلا کے کہا گیا کہ آپ کے خلاف ریفرنس ہے, آپ گھر جائیں, آپ سے ریزائن لے لیا گیا. 2 بڑی پولیٹیکل پارٹیز کے اگینسٹ کیسز چلے اور صاحب کے سامنے جو ہوش روا قسم کے انکشافات ہیں وہ بھی ہمارے سامنے آ گئے. ابھی میں نے نیب کے سے چیک کیا ہے, اس وقت کوئی 1200 کے قریب ریفرنسز جو ہیں وہ جو دائر ہو چکے ہیں جو کہ 900 ارب روپے کے بنتے ہیں. 26 اکاؤنٹیبلٹی کی عدالتیں ہیں جنہوں نے یہ سارے کا سارا اس پروسیس کو آگے لے کے جانا ہے. اب آئین یہ کہتا ہے, قانون یہ کہتے ہیں کہ جب ریفرنس فائل ہو جائے تو 1 مہینے کے اندر اس پہ جو فیصلہ آ جانا چاہیے.
اب یہ حکومت کی طرف سے یا نیب کی طرف سے یا اداروں کی طرف سے ایک کام کر دیا گیا ہے، اس کے اوپر اگر عدالتیں یا جو ایک ہائی کورٹس لیول کے اوپر جو کام ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا، وہ بھی سارے کا سارا ملبہ ہم ڈال دیتے ہیں جو حکومتوں کے اوپر۔ اب دیکھیں ریسنٹلی جتنی بھی ایگزامپلز ہوئی ہم دیکھتے ہیں، لائبیریا کے اندر ریسنٹلی بڑی کامیاب اینٹی کرپشن کی چلی کمپین، اس کے علاوہ کوسوو کے اندر، چائنا کے اندر تو ہم نے دیکھا، ہانگ کانگ، سنگاپور، وہاں پہ ایک چیز کامن یہ تھی کہ جو حکومت لیڈ کر رہا تھا، جو اس کے اندر جو پولیٹیکل ول یہ تھی کہ کمپرومائز نہیں کرنا۔ میرے نزدیک اگر عمران خان اپنے اس ایشو کے اوپر آئندہ آنے والے دنوں کے اندر کمپرومائز کرتا ہے کسی بھی حوالے سے، تو وہ فیل ہو جائے گا، ناکام ہو جائے گا۔ لوگ سمجھتا کہ عمران خان کے پاس کوئی آپشن اویلیبل ہے۔ میں آنے والے دنوں کے اندر ایٹ لیسٹ اسلام آباد میں بیٹھ کے یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ ہرگز جو کمپرومائزز جو باقی چیزیں ہیں، باقی جس طرف ایاز صاحب نے اشارہ کیا، اگر عدالتوں کی طرف سے کوئی فیصلہ آ جاتا ہے تو میں کم از کم اتنی ہمت نہیں کر سکتا کہ پیچھے بیٹھ کے کوئی عدالتوں سے کوئی فیصلے کروا رہا ہے یا کسی لیول کے اوپر کوئی کمپرومائز ہو رہا ہے۔ فیکٹس جو سامنے آتے ہیں، ہمارے ملک کے اندر ایک برٹش کامن لا ہے، اسی کے تحت ساری چیزیں آگے چلتی ہیں، اسی کے اندر ہمارے لیکن ثبوت جمع کرنا تو نیب کا کام تھا نا۔ بعد میں یہ کہا گیا ان کیسز سے نکلا کچھ نہیں، ثبوت اتنے ہیں نہیں جس پر کارروائی کی جا سکے۔ ایسا انتظار کیجیے۔ نظر آ گئی تھی جب وہ جے آئی ٹی بیٹھی تھی نا نواز شریف پہ، اس کے سپریم کورٹ کے حکم کے تحت برٹش کامن لا تو وہاں نظر آ گئی تھی۔ ہمارے ایک دوست جو مطلب ہے کہ پوزیشن میں ہے، میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس محکمے میں، ہنس کے کہا، اور جے آئی ٹی میں 6 بیٹھے تھے نا، میں نے کہا ہاں، کہتے پچھے 600 سن۔ اچھا، تو برٹش کامن لا تو آ گئی وہاں، آ گیا وہاں پہ۔ ابھی وہ جو جے آئی ٹی بنی ہے اومنی گروپ میں، اس میں بھی ایف آئی اے کی اچھی خاصی ٹیم لگی ہے ثبوت جمع کرنے کے لیے۔ وہ ہے بات، مطلب ہے کہ جہاں پہ فوکس ریاست پاکستان، میں کسی حکومت پہ نہیں کہہ رہا تھا، میں جو احتساب کا تھا، میں صرف بلیم حکومت پہ میں نے نہیں ڈالا، وہ پی ٹی آئی میں نے یہ نہیں کہا جی، میں کہہ رہا ہوں جو ریاستی ادارے اس میں لگے ہوئے ہیں، کیونکہ احتساب کا جو کام ہے وہ تو نیب کر رہی ہے، نیب کو پی ٹی آئی کا حصہ تو نہیں ہے، انڈر بھی یا نہیں ہے پرائم منسٹر کے نیچے تو نہیں ہے، جی، جسٹس جاوید اقبال تو نہیں ہے، پر سارا ہے۔ اور پیچھے بھی پاکستان میں ہمیشہ اب پہلے کم اب زیادہ کچھ چیزیں نظر آتی ہیں اور کچھ چیزیں نظر نہیں آتی، تو دونوں جو ہیں، جو پوشیدہ اور نظر آنے والی، وہ مل کے جو احتساب کرتی ہیں۔ جب کچھ چیز ڈھونڈنی ہو تب مل جاتی ہے، اور پتہ نہیں 7 سمندر کے بیچ میں بھی جا کے سوئی بھی تلاش کرنی پھر ہوتی، چیز وہ نکل آتی ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جن کے خلاف وہ ہے وہ کوئی معصوم ہے، پوتر ہے، پتہ نہیں کیا ہے، وہ بالکل اپنا اس کے وہ سزا کے حقدار ہوں گے، لیکن جہاں کہیں اور ہوتا ہے تو وہاں کیوں ہاتھ رک جاتے ہیں؟ وہاں پانی میں ہاتھ کیوں نہیں جاتے؟ وہاں پہ 6 سامنے اور 600 پیچھے کیوں نہیں بیٹھے ہوتے ان کے لیے؟ پھر وہ جو ہے کہ اگر اسفندیار ولی جیسا آدمی بھی کہے کہ یہ تو احتساب اور وکٹمائزیشن میں کوئی فرق ہونا چاہیے، پھر تو وہ بات وہ لگتی ہے ایسے۔ اب تو جیسے دیکھیے نا، عاصم حسین کے بارے میں کتنا شور مچا تھا، جی، شرجیل اس پہ تو وہ جو تھا شرجیل میمل کا وہ شہد والا مسئلہ تھا، وہ بعد میں آتا، پر عاصم حسین کا جو تھا وہ 400 بلین کھا گیا ہے، 400 بلین کھا گیا۔ جی، ایان علی تو پکڑی گئی تھی نا، جی، منی لانڈرنگ کا کیس تھا، مطلب اس پہ تو کوئی آپ نے کوئی پیناما کی حکومت کو یا وہ کون سی فرم تھی فونسیکا کو لکھنا نہیں تھا، وہ تو $500 ملین اس کا بیگ میں مل گئے تھے۔ اظہر من الشمس، ہاں بالکل کلیئر پروف تھا آپ کے ہاتھ میں۔ اس کے کیس میں ایک وہ جو تھا وہ جو آئیو تھا وہ قتل ہو گیا، انسپیکٹر جو ہے اس قتل کا کیا بنا؟ کسٹمر، وہ کسٹمر وہ کہاں کوئی انویسٹیگیشن آگے نہیں گئی، کوئی اس انسپیکٹر کی کوئی بیوہ نہیں ہوگی؟ ہے، انہوں نے بہت بار فریاد کی، ان کی جو بچی ہے بچے نہیں ہوں گے، وہ فیس بک پہ باقاعدہ اپنی پوسٹ شیئر کرتی ہیں انصاف کے لیے۔ اچھا، کوئی نالائق سے نالائق آدمی بھی جان سکتا تھا کہ اگر ضمانت اسے ملے اور ای سی ایل پہ نہیں ہو تو انہوں نے باہر جانا اور واپس نہیں آنا، مطلب اس میں آپ کو آئنسٹائن کی میتھمیٹکس کی ضرورت نہیں ہے، بالکل جانے دیے وہ کہاں پہ ہے، اور پھر پوچھا جاتا ہے کہاں ہے، بیمار ہے، فلانا ہے، ڈمکا۔ احد چیمہ کے بارے میں کتنا شور مچا،
फवाद हसन फवाद के बारे में फवाद हसन वो तो ऐसे लगता था कि एल कपोन के बाद सबसे बड़े मुजरम वो वही हैं। शायद हों, बिल्कुल हों वो सब कुछ, पर उनका वो कुछ बने तो केसेस सही, कहाँ गए, वो कुछ निकले तो चलान सही। कहाँ हैं। हाँ। अब तो आप देखें जो पेशी होती है आज चीमा की, पहले परेशानी का आलम अयां था, अब वो रिलैक्स होके आते हैं। बिल्कुल, वो जैसे मामूल की कार्रवाई हो गई, आदत कार्रवाई होती है, वो आते हैं, पता है उन्हें कि फ्यूचर क्या है इसका। तो ये कौन सा एहतसाब हम देख कितनी रहे हैं। मिसालें हम सामने रख रहे हैं। वैसे मतलब करप्शन के खिलाफ जंग में इंतजार करते करते कि कब ये मंतकी अंजाम को पहुंचेगी। मेरे पैनल के तो बाल तकरीबन सफ़ेद हो चुके हैं सारे। इस इंतजार को अब हम कब तक देखेंगे। ब्रेक के बाद आते हैं वापस इस पर मजीद बात करने। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News. वेलकम बैक टू द शो। अब हारून साहब, बार बार बात की जाती है पाकिस्तान को चीन में जिस तरह एंटी करप्शन ड्राइव है उस पे चलाने की या मलेशिया बनाने की, तुर्की बनाने की, क्रॉस द बोर्ड एहतसाब के बगैर ये मुमकिन है, कड़े एहतसाब के बगैर? मैंने आपसे अर्ज़ किया ना, एक जामे मंसूबा चाहिए। माशरा बहुत टॉलरेंट है उसके करप्शन के मामले में। अखबार नवीस नहीं कसीदे पढ़ते, सियासी लीडर नहीं अपने लीडरों के कसीदे पढ़ते। ये कबायली माशरा है, सवाए चंद शहरों के उनमें भी एक तरह का कबायली मिजाज है। जब अब फिर कैपेसिटी का मसला है। वैसे तो मेरा ख्याल है नैब की कैपेसिटी भी कम है, लोगों की तरबियत दी जाती है। वाइट कॉलर क्राइम इतना सादा सा मामला नहीं होता। तफ्तीश करने वाले अदालतें, यानी अदालतों में ये हाल है कि अगर अदालत के अहलकारों को ख़ुद पुलिस रिश्वत न दे तो केस टेकअप नहीं किए जाते। जजों की बात तो छोड़िए, जजों से तो हुस्न ज़न रखा जाता है, लेकिन अहलकार जो हैं वो तारीखें लगाने के लिए पुलिस तक से तो पैसे लेते हैं। इस पर मीटिंग्स होती हैं कि इसका क्या इलाज किया जाए। तो जब प्रायोरिटी है नहीं और कोई जामे मंसूबा है नहीं, अदारों की कैपेसिटी नहीं है, उनके दरमियान कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो कैसे ख़त्म हो। और अब अपनी पार्टी में कैसे ये गवारा करते हैं जानबूझकर जाने पहचाने लोगों को जो परले दर्जे हुए। यानी एक खातून वजीर थी, वो अपने दफ्तर में रिश्वत लिया करते थी धड़ल्ले से और कहते नकद पैसे मैं लूँगी। अच्छा, कर्जे किन लोगों ने बैंकों से माफ़ कराए हैं सबको मालूम है, और वो एक पार्टी में नहीं है जी। अच्छा, ये किसको पता नहीं है कि बाद शुगर मिलें जो हैं वो वज़न में कितने का वो करती हैं, डंडी मारती हैं और बर वक्त पैसे नहीं देती हैं। उसमें क्या डिटर्मिनेशन है? उसमें जो भी फार्मूला आपको तय करना तय करें। इस दफ़ा उन्होंने इनकार ही कर दिया अपना उससे अपना गन्ना बेलने से, और वो काश्तकार मारे गए। अच्छा, ये किसको पता नहीं है कि ये पेस्टिसाइड्स में मिलावट होती है? किसको पता नहीं बीज में मिलावट होती है? और ये सरकारी अस्पतालों में शहबाज शरीफ के दौर में 100 आदमी मर गए गलत दवाई की वजह से। दवाओं में मिलावट बिल्कुल एक आम चीज़ है जी। जब आप इसको करें, फिर एंटी करप्शन के जो अदारे बुनियादी अदारे थे, यानी एंटी करप्शन का जो अदारा सूबाई अदारा है, उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग की किसने फिक्र की? उसमें ये एक मारूफ शायर हैं और अखबार नवीस हैं, कालम लिखते हैं, उनके ख़ानदान की 60 करोड़ रुपए की ज़मीन पे कब्ज़ा है। वो इमरान खान से ज़ाती तौर पे 2 दफ़ा बात कर चुके हैं। तो उसमें तहरीक इंसाफ का एक एमएनए मुलव्वस है। जब आप इन चीज़ों को गवारा करने पे आमादा हो जाते हैं, आप चीज़ों के लिए एक ज़िद करनी होती है। जो काम आपने करना था वो एक ज़िद, डिटर्मिनेशन और ऑब्सेशन के साथ करते हैं। जब वो माशरे में मौजूद नहीं है, मैं फिर कहता हूँ कि किस मुंह से पीपल्स पार्टी के लीडर ये जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई है इसको जस्टिफाई करते हैं, और अवाम में कैसे शरीफ खानदान के हक में दलाल दिए गए, और ख़ुद इमरान खान अपनी पार्टी के लोगों को जो मशकूक हैं या जिन पे इल्ज़ामात हैं उन्हें पीछे क्यों नहीं हटा देते? रिजाइन ले तो लिए, खावर कह रहे 2 मिनिस्टर से रिजाइन ले लिया है। ये पिछली हुकूमतों के मुकाबले में इनका रवैया डेफिनेटली 2 चीज़ों में बेहतर है, फॉरेन पॉलिसी में भी, करप्शन में भी। लेकिन ये एक मुसलसल अमल होता है, कैपेसिटी बिल्डिंग करनी होती है, इस्तेदाद कार बढ़ानी होती है, लोगों को तरबियत देनी होती है। ये महज एक फैसला नहीं होता, ये एक प्रोसेस होता है। लूटा हुआ पैसा भी वापस लाना बड़ा ज़रूरी है ना सलमान मैंने कल यही बात कही थी ना कि हमें पिछले हफ्ते बताया गया अरबों खरबों 11 पॉलिटिशियंस थे, बैंकर्स थे, ब्यूरोक्रेट्स थे, सारे तबके शामिल हैं, सब हाथ रंगते रहे हैं। अब बात है कि ये जो एहतसाब का कल्चर आम करना होता है जमहूरी माशरों में,
وہ سیاسی جماعتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے. جمہوریت تو نام ہی جواب دہی کے اور احتساب کے عمل کا ہے, اور ہماری 2 بڑی پارٹیز نے وہ چارٹر آف ڈیموکریسی کیا تھا, تو اس میں ایک احتساب کمیشن کوئی 36 مجالس قائمہ کی میٹنگ ہوئی تھی اس پہ, اور پیپلز پارٹی برس اقتدار رہی, 5 سال مسلم لیگ نون رہی, اب پھنس گئے اس میں, اور ابھی بھی جو کچھ ہو رہا ہے. دیکھیں بات یہ, ہم تو اچھی توقعات رکھتے ہیں کہ یہ اگر پاکستان کے اندر کرپٹ اور بددیانت لوگوں کے گرد یہ قانون کا شکنجہ نہ کسا گیا, یہ بڑھتی کیوں ہے؟ اس لیے بڑھتی ہے نا, جب میں دیکھتا ہوں کہ میرے ساتھ بیٹھا ایک آدمی لوٹ رہا ہے اور ریاست اسے پروٹیکٹ کر رہی ہے, اسر الفاق کے لوگ اس کی سفارشیں کرتے نظر آتے ہیں, تو پھر میں بھی شروع ہو جاتا ہوں. اور یہی کچھ ہوا ہے کہ جن سیاسی جماعتوں نے پاکستان کے اندر جو احتساب کا کلچر عام کرنا تھا, وہ تو خود کرپشن میں رنگی ہوئی ہیں. کہ آپ دیکھیں کہ یہ ٹکٹ کیسے ملتے ہیں, ٹکٹ کون دیتے ہیں, کہ ایک زمانہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ مجھے بار بار کہتے ہیں اچھا نہیں لگتا کہ جس سیاسی سٹرگل کرتا تھا سیاسی کارکن, آج سب سے زیادہ پریشان جو ہے وہ تحریک انصاف کا کارکن ہے, جنہوں نے بیچاروں نے 20-22 سال سٹرگل کی تھی, اور وہ لوگ کیوں کوس رہے ہیں. دیکھیں مسلم لیگ نون کا کارکن, پیپلز پارٹی کا کارکن, وہ تو مستفیض ہو گیا آج ان کی لیڈرشپ, لیکن تحریک انصاف کا کارکن تو لوگوں کے گلی محلوں کے اندر جواب دے ہے. وہ پوچھتے ہیں کہ جناب کون سی سیاسی تبدیلی آئی. کل ہم لوڈ شیڈنگ کی بات کر رہے تھے کہ لوڈ شیڈنگ بھئی انہوں نے آ کے چلیں یہ تو کیا نا, جو بھی کیا لوڈ شیڈنگ پوری کر دی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سلسلہ آگے کی طرف چلنا چاہیے. ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ سلسلہ اس پہ مایوسی ہے کہ پاکستان کے جب ہم اداروں کی بات کر رہے ہیں, بھئی 25 سال ہو گئے ہیں ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں, یہ جو اب کیس بند ہو رہے ہیں نا, 18 سال سے تحقیقات ہو رہی تھی, اب کیس ان کے بند ہو رہے ہیں, اور جو اب کر رہے ہیں ان کے کیس کب کھل رہے ہیں. لہٰذا پاکستان کے پولیٹیشنز کو چاہیے کہ خود سر جوڑیں, ایک دوسرے کو گالیاں نہ نکالیں چینلز پہ بیٹھ کے. بعض یہ چینلز پہ گالیاں وہی نکالتے ہیں جن کا اس پارٹی کے نظریات سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اچھا عائشہ, دیکھیں 18-20 سال سے اسلام آباد میں جو بھی سیاست میں دیکھ رہا ہوں, جو میں اس لیے تھوڑا سا نہیں کافی زیادہ آپٹیمسٹک ہوں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ عدالت عظمیٰ بڑا زبردست طریقے سے سارے معاملات کو دیکھ رہی ہے کہ ایک بڑے صوبے کا وزیر اعلیٰ ایک ڈی پی او کو چینج کرتا ہے, اس کو بلایا جاتا ہے, وہ عدالت میں حاضری دیتا ہے اور عدالت میں حاضری دے کے معافی مانگتا ہے. وہ کہتا ہے جی میرے سے غلطی ہو گئی ہے, معافی دے دے, میں ایسا آئندہ نہیں کروں گا. ابھی 2 دن پہلے 3-4 دن پہلے جب انٹیریئر منسٹر اسٹیٹ منسٹر آفریدی صاحب کو بلایا گیا کہ جی اس جے آئی ٹی رپورٹ کے اوپر اس طرح کہ آپ لوگوں نے بیان بازی شروع کر دی ہے, وہ بھی ہاتھ باندھ کے وہاں پہ عدالت کے سامنے انہوں نے معافی مانگی. اب عدالت اگر حدیبیہ کو بند کرتی ہے, عدالت اگر خواجہ آصف کو چھوڑتی ہے, عدالت اگر دوسرے اس کو جے کے ٹی کو ساری زندگی کے لیے نااہل کرتی ہے, وہی عدالت اگر احتساب عدالت کے ذریعے پابند کرتی ہے کہ شریف خاندان کے خلاف جو کیسز ہیں ان کو دیکھیں, وہی عدالت اگر جے آئی ٹی کو پابند کرتی ہے کہ یہ جو فیک بینک اکاؤنٹس کا معاملہ ہے اس کو اپنے منطقی انجام تک پہنچائیں, تو اس میں ہمیں مایوس ہونے کی کیا ضرورت ہے. جہاں تک بات آ جاتی ہے, دیکھیں 70 سال سے ہمارے ہو کیا رہا ہے, الزام در الزام, ایک بندہ دوسرے پہ الزام لگاتا ہے, دوسرا تیسرے پہ لگاتا ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ عدالت کے سامنے جو بھی معاملات جاتے ہیں تو اس کو پھر سارے کے سارے جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں ان کو دیکھ کے ہی فیصلہ ہوتا ہے. اب جہاں تک ہارون صاحب نے بات کی, بالکل صحیح بات کیا, 5 ادارے ہیں جس میں نیب ہے, ایف آئی اے ہے, ایف بی آر ہے, پولیس ہے, اینٹی نارکوٹکس ہے. اب ان کے جو پراسیکیوشن کے ڈپارٹمنٹس ہیں اور جس طرح ماڈرن طریقے سے آج کل کرپشن ہو رہی ہے, وائٹ کالر کرائم ہے, اس لیول پہ ان کو جانا چاہیے اور ڈیفینیٹلی ان کو کیپیسٹی بلڈنگ ہونی ہے. اگین دیکھیں جو پولیٹیکل ول ہے, عمران خان جب یہ بات کرتا ہے کہ جی میں اس معاملے کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا, کوئی این آر او نہیں کروں گا, اب اتنا زیادہ گن مچا ہوا ہے. اس کے اندر ہم ایک مثال پکڑ لیتے ہیں, فار ایگزامپل چودھریز کو اگر نیب نے چھوڑ دیا ہے, عدالت نے چھوڑ دیا ہے, تو وہی عدالت نے چھوڑا ہے نا, اب اس کے علاوہ چلے جائیں, آپ ہائی کورٹ میں چلے جائیں, سپریم کورٹ میں چلے جائیں. شریف خاندان ہے وہ بھی تو اوپر کے کورٹس کے اوپر اپنے جو فیصلے ہیں ان کو چیلنج کر رہے ہیں. لہٰذا ہمیں زیادہ کانسپیریسی میں جانے کی بجائے اب تھوڑا سا میرے خیال میں جو ایک ڈائریکشن ہمیں مل گئی ہے اس پہ میرے خیال یقین رکھنا چاہیے. اب جہاں تک عائشہ آپ نے ذکر کیا چائنا کا, اب ہمارے ہاں وہ قانون تو ہے نہیں ہم یا جی ٹی روڈ پہ بندے ٹانگ دیں, یا پھر ہمارے ہاں مڈل ایسٹ کے بھی وہ قوانین نہیں ہے کہ لوگوں کے ہاتھ کاٹنا شروع کر دیں. اگین ہمارے ملک کے اندر ایک قانون ہے, اس کو استعمال کرتے ہوئے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. ڈاکٹر آسم کی بات ہوئی, نیب والے ابھی مجھے ان کا میسج آیا, کہتے جی ہم نے ریفرنس دائر کر دیا ہوا ہے,
جب ریفرنس نیب کی طرف سے کسی بھی ایشو کے اوپر دائر ہو جاتا ہے اس کے بعد جو ہے عدالت نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے وہ جی عدالت دیکھتی ہے اس معاملے میں، چلیں اس پر جواب آ گیا بڑا بڑی باتیں سن اب اس پہ نیب اجازت تک دیں، اجازت اب دیں، میں سارا وہ آ گیا ان کو اس کو پولیٹیکل ول، یہ میں پہلے ایک دفعہ میں نے سنا تھا شہباز شریف کی وہ کر رہے تھے صدارت، ہاں، اور میں یہ ناچیز بھی وہاں پہ تھا، گناہگار کہہ دیں، اچھا، اور وہاں پہ ایک پولیس والے نے کہا ڈی آئی جی سر بات تو ہوتی ہے پولیٹیکل ول کی، لیکن جہاں تک پولیٹیکل ول کی بات ہے سر وہ تو آپ کے منہ کے سامنے تعریف بنتی ہے، ایک وہ سنی، اور آج انہوں نے کہا جب پولیٹیکل ول، دوسرا کیپیسٹی، اور مجھے بتا دیں پورے پنجاب میں گنا کھڑا ہے جی اس میں کون سی کیپیسٹی اور کون سا پولیٹیکل ول چاہیے؟ فوج ہماری بڑی طاقتور ہے، ایٹمی قوت ہیں، واحد ایٹمی قوت ہیں، اور شوگر انڈسٹری ہماری ایٹمی قوت سے بھی بھاری ہے، ہاتھ تو لگائیں نا آپ شوگر انڈسٹری کو، شوگر مافیا، پتہ نہیں کس کے مافیا نہ کہیں جی، بڑے شریف لوگ بھی ہیں وہاں پہ، مافیا نہ کہیں اسے، شوگر شریفان آپ کہتے ہیں، یہ شریف جو ہیں وہاں پہ بیٹھے، اور اس کو سبسڈی دے رہی ہے یہ حکومت، یہ والی جو ہے پولیٹیکل ول والی حکومت اس کو سبسڈی دے رہی ہے۔ اچھا ایک اور میں بات خرچہ بھی تو وہی کرتے ہیں، ایک اور میں بات بتائیں، ایک معمولی سا کورس یو کے میں ہو رہا ہے پولیس کا، اینٹی ٹیررزم کو جونیئر افسران کے لیے، آپ کے سب سے بڑے صوبے کے آئی جی جو ہے چیف منسٹر سے اجازت لے کے وہ وہاں پہ جا رہے ہیں، یار یہ کون سے ملک میں ہوتا ہے؟ ایک ہفتے کے آپ سوچ سکتے ہیں کہ چیف کانسٹیبل جو ہے مڈ لینڈز کا یا لنڈن کا وہ کسی کینیڈا کے کورس پہ جا رہا ہے یا وہ کر رہے ہیں، اور یہ جو ہے جس کی ہم روز تعریفیں کرتے ہیں چیف منسٹر صاحب جی سب سے بڑے صوبے کے، انہوں نے اجازت دے دی، ہاں جائیں، اور وہ ضرور وہ فیملی کو بھی ساتھ لے کر گئے ہیں انگلستان میں، وہ آپ کو شاپنگ وغیرہ وہ کر مطلب کون سا اس میں کون سی پولیٹیکل ول چاہیے آپ کو، اس میں کون سی آپ کو کیپیسٹی چاہیے؟ آپ کو کوئی ہو رہا نہیں، یہ جو آپ نے چونکا دینے والی بات بتا دی میرے علم میں نہیں تھی کہ محترم اعظم سواتی صاحب جو ابھی ریزگنیشن جی ایکسیپٹ نہیں ہوا، بھائی یہ ہے، میرا خیال ہے کہ ہم کہتے تھے کہ جی اب لوگوں کو ڈر لگ گیا کہ احتساب ایسا ہے، اس احتساب کے بعد میرا خیال یقین سے کہا جا سکے گا جی کہ اب ڈر شر کوئی رہا کوئی نہیں، اب ساروں کو ہوگا کہ گل سنو ویکھ لیا نا، اے بھی ویکھ لیا نے نا، او بچ جانے تسی شور مچاندے رہو، ٹھیک وہ بات سوالیہ نشان ہے نا کہ احتساب دو مختلف رفتار سے چل رہا ہے، ایک طرف خرگوش کی رفتار ہے اور دوسری طرف ہے کچھوے کی رفتار۔ بریک کا کہا جا رہا ہے، واپس آتا ہے بریک کے بعد اور کچھ باڈی لینگویج کی بات کریں گے۔ Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News. ویلکم بیک ٹو دا شو۔ سوشل میڈیا پر ایک تصویر بہت زیادہ وائرل ہے جس میں ایک طرف ہم ترک حکام کو ان کے پرچم کے ساتھ بیٹھے دیکھ سکتے ہیں، دوسری طرف جہاں پاکستانی پرچم لگا ہے وہاں پر بیٹھے ہوئے پاکستانی حکام، ان میں سے دو جو ہیں وہ اپنے کاموں میں مصروف دکھائی دیتے ہیں۔ ایک ہیں زلفی بخاری، وہ سب سے زیادہ پرومیننٹ دکھائی دے رہے ہیں، اٹینٹیو نہیں ہے کوئی، لیکن اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی بڑی بات نہیں ہوگی، اس سے بڑے بڑے ایشوز ڈسکس کرنے چاہیے۔ لیکن ہارون صاحب، جو ڈپلومیٹک نارمز ہوتی ہیں ان کی پاسداری کہاں تک لازم ہے؟ میجر ایشو تو نہیں ہے، اور یہ کوئی پہلے دفعہ نہیں ہوا، پچھلی حکومتوں میں بھی ہوتا رہا، کئی تصویریں ان کی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں نکال کے، ظاہر ہے ان کے میڈیا سیل نے نکالیں پی ٹی آئی کے جس نے بھی، لیکن بہرحال یہ ایک لاوالی پن ہے جو خود وزیر اعظم میں بھی پایا جاتا ہے، مطلب ڈھنگ کا لباس وہ بعض اوقات پرواہ نہیں کرتے، اور وہ پورا رویہ ٹریول کرتا ہے پارٹی میں بھی، مطلب وہ ترک تو پرانے حکمرانی کا بہت قدیم تجربہ رکھتے ہیں، دنیا میں سب سے پہلی باوردی فوج انہوں نے بنائی تھی، نیکٹائی جو ہے جو عام طور پہ ہم سمجھتے ہیں یورپ سے آئی ہے، وہ ترکی سے اس کا آغاز ہوا تھا، اور پہلی سول سروس بھی انہوں نے بنائی تھی، اگرچہ یورپ میں اس کا بہتر ارتقا ہوا بعد میں، تو وہ تو دیکھیں نا گود میں ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہیں اور ٹانگیں کی پھیلا کے نہیں بیٹھتے، وہ ایک خاص سلیقے کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ ہمارے فوجی دفتروں میں جو اجلاس ہوتے ہیں اس میں بڑا اہتمام ہوتا ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو سیکھی نہ جا سکے۔ وہ ایک صاحب پہ تو خامخواہ کیا جا رہا ہے، وہ تو نوٹس لے رہے ہیں جو وہاں سفیر ہیں،
وہ موبائل پہ نہیں گفتگو کرے، نہ کوئی کر سکتا ہے اس طرح کی میٹنگ میں. لیکن یہ کچھ بے احتیاطی ہے، کچھ لوگ ذرا سے ٹانگیں پھیلا کے بیٹھے ہیں، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے اصل میں اور ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے ہیں کچھ جو نامناسب ہے. اس سلیقے کا لباس پہننا چاہیے، اور بہتر ہے اگر شیروانی پہنے یا وہ اپنا جو دوسرا وہ پہنتے ہیں مگر سوٹ پہنے. اگر شلوار قمیض ہی پہننی ہے تو سفید شلوار قمیض جچتی ہے، مگر وہ لاؤبالی ہیں ان چیزوں کے بارے میں، اور اس کو ایک خوبی بنا کے پیش کیا جاتا ہے کہ اس کی قمیض پھٹی ہوئی تھی. قمیض کا پھٹا ہونا کون سی خوبی ہے؟ کون سی قمیض کا پھٹا ہونا کون سی خوبی کی بات ہے جی؟ کہ بھائی ایک آدمی ہے جو اس کے پاس قمیض نہ ہو اور یا اچانک چلے جاتے ہوئے کہیں الجھ جائے کپڑا، تو دوسری بات ہے. اس کو ایک خوبی بنا کے پیش کرتے ہیں کہ بڑی کلندری درویش. اس میں کون سی کلندری؟ ایک آدمی ذاتی زندگی گزارتا ہے، مطلب اقبال کوئی زیادہ پرواہ نہیں کرتے تھے. لیکن ہمارے جو لیڈر تھے جن کی ہم پیروی قائد اعظم، وہ کیسے لباس پہنتے تھے اور کتنا اہتمام کرتے تھے. دن میں 2 دفعہ جب بھی کہیں جانا ہوتا تو نیلسن منڈیلا کی مثال ہے دنیا بھر میں. تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، اگر یہ کوئی میجر ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے سلمان صاحب. دیکھیں پاکستان کے اندر تبدیلی ایک ایشو تھا اور ہے، اور خاص طور پہ ڈیموکریسی کے اندر یہ نیچے سے اوپر تک یہ عمل جو ہوتا ہے، اور سیاسی کارکنوں کی ایک تربیت ہوتی ہے، ایک حکومت کے اندر آ کے ایک رکھ رکھاؤ ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ بیوروکریسی ہے، انہیں چلنے پھرنے بیٹھنے اٹھنے کا ایک سلیقہ سکھایا جاتا ہے، اور خاص طور پہ سفارتکاروں کے حوالے سے ایک رکھ رکھاؤ ہے، وہ زیادہ بہتر انداز میں ایاز صاحب بتا سکتے ہیں. اب یہ جس تصویر کی آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ اس سے اوپر والا لیول اور کوئی نہیں ہے کہ جی لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ہے کہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھنا، کہ یہ اناڑی اور کھلاڑیوں والا ایک سٹائل ہے. اور عمران خان صاحب سے بہت توقع تھی کہ وہ ایک ایسی ٹیم تیار کریں گے جو سنجیدہ ہوگی، جسے یہ سارا کچھ پتہ ہوگا. کہ آپ وہ جو ہارون صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ وہ نوٹس لے رہے ہیں، ایک صاحب تو موبائل زلفی بخاری جو ہیں ان کے پاس موبائل رکھ کے بیٹھے ہیں، وہ نوٹس نہیں لے رہے. میں نے اسے بڑے قریب سے کر کے دیکھا ہے کہ یہاں سے دیکھیں کہ ان کی سنجیدگی کیا ہے. اور میرا خیال اس کا خود عمران خان صاحب تو ویسے خود بھی ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم تو کہتے تھے نا ایک پرائم منسٹر وہ بیٹھ کے نوٹس پرچیاں نکال رہے تھے. تو یہ بھی کوئی اچھا طرز عمل نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں اس کا حکومت کو ضرور نوٹس لینا چاہیے، اور خاص طور پہ جب بیرون ملک جائیں. میں نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ بیرون ملک جا کر پاکستان کی کوئی اچھی تصویر پیش کرے. پاکستان وسائل سے مالا مال ملک ہے، پاکستانی قوم کرپٹ نہیں ہے، پاکستان کے سیاستدان اور طبقات مختلف طبقات میں کرپٹ لوگ موجود ہوں گے. پاکستان کی ایک اچھی تصویر پیش کریں گے تو عمران خان صاحب کی مقبولیت میں بھی اضافہ ہوگا اور پاکستان بھی سٹیبل ہوگا. اچھا ویسے انٹرسٹ بحال رکھتے ہیں، ایاز صاحب کی طرف بعد میں آئیں گے، پہلے خبر کے پاس چلتے ہیں. خبر بڑی میٹنگز آپ اٹینڈ کرتے رہتے ہیں، میٹنگ ایٹیکیٹس ہوتے ہیں کچھ، آپ بھی جانتے ہوں گے اچھی طرح. کہا جاتا ہے کہ اگر آپ سیریس نہیں ہے نا، کوئی آپ کو سیریس نہیں لے گا. اور ایٹ ٹو پلیز یور سیلف اینڈ ڈریس ٹو پلیز ادرس، یہ بھی آپ نے سنا ہی ہوگا. عائشہ میں یہ پروگرام ختم ہونے کے بعد جو ہے نا آپ کو کم از کم میں کوئی 1 درجن کے قریب تصویریں بھجواؤں گا جس میں انٹرنیشنل لیڈران اور اسپیشلی ایک تصویر چل رہی ہے. میری بات تو سن لیں عائشہ آپ نے سوال کیا مجھے ذرا جواب دینے دیں پلیز. آپ پلیز تھوڑا سا نہ کیا کریں اس طرح. اب دیکھیں یہ بیٹھنے کا کس طرح کیا طریقہ کار. میں کہہ رہا ہوں کہ جب نواز شریف صاحب گئے تھے وہاں پہ امریکہ گئے تھے اوباما کے ساتھ، وہ ایک ایگزیکٹلی اسی طرح کی تصویر ہے. نواز شریف صاحب اور ان کے ساتھ لوگ بڑے اچھے بیٹھے ہیں، اور ساتھ میں پریزیڈنٹ اوباما اور اس کی جو تمام لیڈران ہیں، تمام ان کے جو ایڈز ہیں، وہ اسی طرح بیٹھے ہوئے جس طرح خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا اگین ایک بہت مائنر سا ایشو ہے. ہمارا پروگرام جو ہے پوری نہ صرف پاکستان کے اندر پوری دنیا میں بہت زیادہ لوگ دیکھتے ہیں، اور میرے خیال میں ہمیں بہت سیریس ایشو ڈسکس کرنا چاہیے. وہاں پہ افغانستان کے حوالے سے ٹرکی اور پاکستان ایک بہت بڑی انٹرونشن کرنے جا رہا ہے. جس طرح آج شام کو یہاں پہ ایک پریس کانفرنس کے دوران شامود قریشی صاحب نے بتایا. اسی طرح جو ایک ریجنل آؤٹ لیول پہ بات ہوئی، میں تو ڈر رہا تھا کہ آپ یہ بھی نہ سوال کر دیں کہ جی وہ 2.25 گھنٹے کے قریب 1-on-1 میٹنگ ہوئی تو کیوں اتنا وقت ضائع کیا عمران خان صاحب اور پریزیڈنٹ اردوغان نے. کیا اتنے اہم ایشوز تھے کہ 2 لیڈران جو 2.25 گھنٹے اکٹھے بیٹھے رہے، کیا ایک دوسرے کے طوطے مینا کی سوال جو سوال کرتے ہیں. 50 لاکھ گھروں پہ بات ہو رہی ہے، ہم خوش ہیں. خبر frankly speaking I'm not just not impressed with this kind of question کہ جی وہ بیٹھنے کا طریقہ کار تھا. کام کیا ہے، آؤٹ پٹ کیا ہے، اس کی وہاں پہ جو کنکریٹ چیزیں ہوئی ہیں we should have discussed that instead of کہ جی یہ سہیں کہ جی وہاں پہ ٹانگ پہ ٹانگ. وہی میں نے کہا نا آپ سوشل میڈیا پہ چلے جائیں، ایسی تصاویر ہیں کہ اس کو ایشو نہیں بنانا چاہیے. خبر کہہ رہے ہیں یہ نان ایشو ہے. نہیں، ان کی بات یہ ہے کہ سبسٹینٹیو دیکھنا چاہیے، لیکن فارم جو ہے اور اپیرنس جو ہے وہ میٹر کرتی ہے.
अगर ये कहें कि ऐसे मैटर नहीं करती तो दैट इज़ रॉन्ग। ऐसे नहीं होता। सिर्फ डिप्लोमेसी में नहीं, जब आप इंटरेक्ट करते हैं ये कोई अच्छा तासुर नहीं जाता। ये जो अगर आप कहें कि जी वो क्या वो कर रहे हैं, जो लीडरान होते हैं वो अपना कुछ अपीयरेंस का थोड़ा सा ख्याल करते हैं। इसका ये मतलब नहीं है आप हर एक कोई खावर घुमन साहब जैसी वो टाई शाई नहीं पहन थ्री सकते। पीस जी। पर जब वो चाइनीज़ जो थे पहले और वियतनामीज़ जो थे, जब वो माओ सूट पहनते थे, डेलीगेशन के सारे मेम्बरान जो है एक ही कलर और एक ही सूट उन्होंने पहना होता था। वो माओ सूट जो पहनते थे, जोवन लाई से लेके और जो है माओ ज़ेतुंग था, वो एक सारा जो होता है। ये जो हमने वो एक तो है ना जी, शलवार तो बड़ा शरीफाना लफ्ज़ है जी। ये जो इस नए पाकिस्तान की तरफ से हमने वो सुथने पहनना शुरू कर दिए हैं। कौमी लिबास है या सब, कौमी लिबास की तरवीज कौमी international- लिबास ज़ियाउल हक ने बेड़ा गर्क किया था, वो जो वेस्ट कोट को कौमी लिबास बनाया था। आपने दफ्तरों का हाल देखा है, काम यहाँ पे वैसे नहीं होता। ढीला वो पहन के वहाँ पे वो आए होते हैं। सबसे मुश्किल जो है जिसको साफ रखना होता है, शलवार कमीज सबसे मुश्किल ड्रेस है। राइट। वो आपको जब तक आप कलफ की ड्राई क्लीनिंग ना करें वो हो नहीं सकता। ठीक। वो जो मिक्स्ड रेयन वगैरह वो पहन के करें, वो इतना आदमी अनइम्प्रेसिव लगता है। हमारे दफ्तरों का ये जो है कि ऑफिस में आप वेस्ट कोट पहन सकते हैं, ये फौरन जो है ख़त्म होना चाहिए। अच्छा। ऑफिशियल्स के लिए ठीक। जो सरकार के हों, और खान साहब को थोड़ा सा होना, ये शलवार से थोड़ा निकले। राइट। जापानी और चाइनीज सोसाइटी से ज़्यादा ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ कोई नहीं है। ठीक। बाहर वो जाते हैं, बाहर जो है पहले माउ सूट पहनते थे, अब वो टाई। राइट। जापान में ऐसा होता है, जापान में उन्होंने घरों के अंदर जो डेकोरेशन अपनी पुरानी रखी जी, हुई है, जी। वहाँ पे उतार ठीक के है, किमोनो असलूब होते हैं। पहनते हैं। असलूब लेकिन होते वो हैं, है, जिस तरह का कुछ वो मामला है करना उसके हिसाब से उसके असलूब होते हैं। नाज़रीन, आपने राय जानी, प्रोग्राम का खत्म। फीडबैक करेगा इंतजार अगले प्रोग्राम तक के लिए। खुदा हाफिज़। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.